زاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ خواب ہوتے کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ اگر خواب کی بات کی جائے تو کچھ خواب ہیں جو سوئے سوئے دیکھے جاتے ہیں اور کچھ خواب ایسے ہیں جو سونے ہی نہیں دیتے۔ اچھا، انسان کے کچھ خواب تو ایسے ہیں جو ان کو سونے ہی نہیں دیتے۔ ہاں، اگر حدیث کے اوپر دیکھا جائے تو حدیث میں آتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا صالحہ من اللہ، خواب جو نیک اور اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے۔ الحلم من الشیطان، دوسرے جو تخفیف قسم کے ڈراؤنے قسم کے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ اوورال تمام حدیث کو سامنے رکھا جائے تو خوابوں کی 3 شکلیں بنتی ہیں: تبشیری خواب، خوشخبری دینے والے، تنبیہات والے تنبیہ خواب جو آپ کو ڈرانے والے اور آپ کی قبلے کو سیدھا کرنے والے، تشویشی خواب جو آپ کو انزائٹی میں، پریشانی میں لے کے جانے والے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ خواب کون سا تبشیری ہے، خوشی دینے والا ہے، اور کون سا مجھے تنبیہ کرنے والا ہے، اور کون سا تشویش پیدا کرنے والا ہے۔ اسی کو پھر 3 شکلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک وہ خواب ہے جو رات کے اول حصے میں آنے والا ہے۔ اول حصے میں آنے والا وہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہے، آپ کے خیالات ہیں، آپ کی کچھ تمنائیں ہیں، آپ کی کچھ آرزوئیں ہیں، آپ کے کچھ خیالات ہیں، آپ کے کچھ ایسے ارادے ہیں، وہ اسی کو اول حصہ کیا مطلب؟ یعنی رات عشاء کے فوری بعد آپ سوئے ہیں، ہاں، تو عشاء کے فوری بعد سونے کے بعد ہی آپ کو خواب آنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، اور ایک ہے رات کا درمیان کا حصہ، ٹھیک، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ رحمان کی طرف سے۔ اور آپ اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھ بھی سکتے ہیں کہ پیارا سونا رب وہ رات کے آخری حصے میں اب پہلے آسمان پر نزولی فرماتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حدیثوں میں بھی دیکھا جائے تو آپ نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت اب ختم ہو چکی ہے، صرف مبشرات باقی ہیں۔ مبشرات باقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو تینوں طرح، پہلی شکل میں نے خواب کی تبشیری، تنبیہ اور تشویشی بیان کی، دوسری انسان کے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور اسی طرح رحمان کی طرف سے، یہ 2 شکلیں ہو گئی۔ ایک اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ خواب کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ رحمان کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے، یہ تنبیہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ مثلا کوئی آدمی قیامت کے منظر خواب میں دیکھتا ہے، یا اسی طرح وہ دیکھ رہا ہے کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، یا وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، اور اسی طرح کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ جس میں وہ جہنم دیکھ رہا ہے، اچھا، تو یہ تنبیہ ہے کہ بندے تو اپنے آپ کو سیدھا کر، اچھا، یہ میسیج ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ اب اسی سے اگر 2-3 چیزیں چیک کی جائیں کہ اب ہمارے پاس جبریل تو نہیں آنا، وہی نہیں آنی، جبریل نے نہیں آنا تو اللہ کی رہنمائی تو آتی رہے گی، اللہ کی رہنمائی تو رکے گی نہیں۔ وہ اچھے سچے خوابوں کی شکلوں میں ہے، گویا کہ اس میں دینی پہلو کیا ہے، اس میں نفسیاتی پہلو کیا ہے، اس میں شیطانی پہلو کیا ہے۔ نفسیات کے جو ماہر ہیں، فرائڈ وغیرہ کو دیکھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ لاشعور کی ایک ٹوکری ہوتی ہے، اس ٹوکری سے جو آپ کا کباڑ خانہ جمع ہوتا ہے وہ آپ کو خواب میں دکھائی دیتا ہے، اور کچھ آپ کی تمنائیں ہوتی ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، تو سوئے سوئے آپ کا دماغ اتنی تیز سپیڈ کام کرتا ہے کہ جو آپ کے کل یا آئندہ کل یا آپ کے 5 سالوں میں جو کام ہونے ہیں وہ آپ کو دماغ پہلے ہی جو سٹور ہو چکا ہے وہ سارا بتا دیتا ہے۔ یہ اس کا اپنا نظریہ ہے، وہ اپنا نظریہ ہے۔ گویا کہ ہم اپنے ناظرین کو تمام پہلو خوابوں کے وہ علمی طور پہ جو ہیں وہ سامنے رکھ رہے ہیں، ٹھیک، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ خوابوں کا دینی پہلو کیا ہے، خوابوں کا شیطانی پہلو کیا ہے، اور خوابوں کا نفسیاتی پہلو کیا ہے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔